گیا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ تھوڑا سا آپ نیچے آ جاؤ اور تھوڑا سا ہم ایک دن آپ ہمارے بت خدے میں چکر لگا لو، چلو 2 دن ہم بھی مسجد میں آ جایا کریں گے. تو آپ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، 2 ٹوک بات، یہ لگی لپٹی ہمارے ہاں نہیں ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا. اب اللہ نے جو اب امام جو پڑھتا ہے یا ایھا الکافرون، وہ کسی کو مخاطب نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اسی طرح اتاری ہے، ہم اس کو اسی طرح پڑھنے پر مکلف ہیں. اسی طرح ہم قبرستان کی دعا پڑھتے ہیں، جی السلام علیکم یا اہل القبور. جی یہ ان کا عقیدہ ہے کہ قبر والے سنتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے نہیں سنتے ہیں. اللہ کے رسول نے قرآن مجید نے کہا، اللہ کے رسول کو کہا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرون. اے حبیب، آپ میتوں کو، مردوں کو نہیں سنوا سکتے، اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، جو کان سے سن نہیں سکتے. آپ ان کو بھی نہیں سنوا سکتے، خاص طور پر جب وہ پیٹھ دے کے کھڑے ہوں، آپ ان کو بھی نہیں سنوا سکتے. یہ اللہ نے قرآن مجید میں صراحتاً کہا. ٹھیک ہے، اب وہ دعا اللہ کے حبیب نے اسی طرح سکھلائی ہے، نماز والی دعا نہ قبر پہ قبرستان میں جانے کی. جی 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 اسی طرح سکھلائی السلام علیکم یا اہل القبور. ہم اس کو اسی دعا کو یہ عقیدہ رکھے بغیر کہ مردہ سنتا ہے، ہم اس کو اسی طرح پڑھنے اور شرک نہیں ہوگا اس کو پڑھنے سے، نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم حالانکہ یا ہے اس میں، ہمارے یہ عقیدہ ہی نہیں ہے نا. ہم جو رکھ رہے ہیں وہ تو مشرک بنیں گے، جو یہ عقیدہ نہیں رکھ رہے وہ کیوں بنیں گے؟ اچھا، اس سے جہاں اتحیات میں السلام علیکم ایھا النبی کا ہے، میں آپ ان سے حضرت سے پوچھتا ہوں، لیکن اپنی اگر باری ہو تو اس میں جواب دیں کہ اللہ کے رسول جب یہ اتحیات پڑھتے تھے وہ کیا پڑھتے تھے؟ واہ سبحان اللہ، سالڈ کوسچن ہے. یعنی مسلمان تو پیچھے پڑھ رہے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، حضور کیا پڑھ رہے ہیں؟ حضور کیا پڑھ رہے ہیں؟ علینا حضور، یہ بتا دیں اگر صرف یہ جواب. یہ جس طرح انہوں نے ابھی میری لائن سے لائن ملا دوں، سوال چھوڑے جا رہا ہوں اپنی باری میں. اگر بہت اچھا ہوگا اگر ہاں نام میں جواب مل جائے گا. جی یہ کیا ہم نام نہیں دیں گے نا، عبادت ہی نہیں ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی علیہ السلام کیا کلمہ پڑھتے تھے؟ واہ بھائی واہ، ایک اور سوال. یہی پڑھتے تھے نا حضور؟ یہی پڑھتے تھے؟ نہیں، لا الہ الا اللہ اپنے بارے میں بتاتے تھے. یہ تو برابر کا میچ ہوا ہے. میں محمد رسول اللہ ہوں جی، انا محمد. اپنی طرف اشارہ نہ، نہیں میں اپنا نہیں کر رہا، نبی علیہ السلام کا بتا رہا ہوں. وہ کہتے تھے نا، اس میں کیا کہتے تھے نماز میں؟ اسی طرح جب یہ بتا رہے ہیں، اسی طریقے سے جب نبی علیہ السلام پڑھتے ہوں گے تو یقیناً نبی علیہ السلام اپنے اوپر کیا شریعت میں ہوں گے والا لفظ نہیں چلتا ہے، وہ بتاؤ. اچھا چلے جو ہے وہ بتاؤ. نبی علیہ السلام جب پڑھتے ہوں گے تو وہ اپنے اوپر جو ہے سلام بھیجتے ہوں گے. آپ نے جو صحابہ کو بھی جو سکھایا، کلمہ سکھایا، اور قرآن مجید میں بھی آیا جو لا الہ الا اللہ اور کہیں محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ کی جگہ آنا رسول اللہ کہتے تھے، یہ حدیث میں کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے حدیث میں؟ ابھی اس وقت میرے پاس حوالہ نہیں ہے، یہ میں موجود ہے. کہتا آپ ہوں دوسرا حضرت پروگرام نوح کی رکھیے گا، عمر بھی مل جائے نا، آپ کو نہیں لا سکتے ابھی. ٹھیک ہے، اب آپ یہ پورا کریں. مجھے کہتے تھے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. میں اس کا جواب دوں گا، اس لیے کہ آپ محمد بھی ہیں، یہ تو نہیں کہ آپ صرف رسول ہیں، آپ محمد بھی ہیں، آپ اور ہی پھر محمد رسول بھی ہیں، بے اور آپ احمد بھی ہیں. صحیح ہے. تو اس میں جس طرح ابو سفیان نے اس وقت جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اعتراض کیا حدیبیہ کے موقع پر، صلح نامے پر دستخط کے بعد جب اللہ کے رسول نے لکھوایا حضرت علی سے، محمد بن عبداللہ لکھو، نہیں محمد رسول اللہ لکھوایا، رسول اللہ لکھا ہوا تھا، ہٹوایا آپ نے لکھوایا نا محمد رسول اللہ. جی تو اس نے اعتراض کیا جی جی کہ ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے، جی جی اگر یہ مان لیں تو پھر تو ہمارا جھگڑا ہی ختم جی ہے، جی جی تو آپ محمد بن عبداللہ لکھو. جی جی ہے صحیح. تو آپ نے فرمایا علی لکھو، کوئی بات نہیں، یہ نہیں مانتے تو ان کے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا؟ ٹھیک ہو گیا. اللہ کی کتاب میں، اللہ کی ڈائری میں تو میں رسول اللہ ہوں، بہترین ہو گیا، اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں. بس ہم تو یہ ان کی دلیل نہیں ہے کہ جی ایھا النبیو کیوں کہا. اب بھی ہم اگر کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا یا آپ کو سنوانا مقصد نہیں ہوتا، چونکہ یہ دعا اللہ کے حبیب نے ہمیں اسی طرح سکھلائی ہے. ہم مکلف ہیں اس بات کو، اس میں تبدیلی کیے بغیر اس کو اسی طرح ہم پڑھیں. نقل کرتے ہیں خالی. ہاں مطلب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ 2 منٹ میں ہمارے بس پاس صرف ختم اس میں کریں. 2-3 باتیں میں عرض کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ایھا النبی، اس کو اگر ملایا، کوئی نئی بات کی نہیں کوئی نہیں، یہی بات ہے.
قل یا ایھا الکافرون کے اوپر منطبق کر کے انہوں نے کہا چونکہ قرآن میں ایسے آیا ہے لہٰذا یہ بھی ایسے آیا، ہم اس کو ایسے پڑھ دیتے ہیں۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ یہ نبی علیہ السلام پر پھر وہ سلام نہیں بھیج رہے۔ تو قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام پہ سلام بھیج رہے ہیں، ہم اس کو حکایتاً نہیں پڑھ رہے، ہم اس کو حکایتاً نہیں پڑھ رہے۔ یہ موقف میڈیا کے ذریعے ہمارا واضح ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ میرے نبی پر درود و سلام بھیجو، تو ہم تو نبی علیہ السلام پہ بھیج رہے ہیں۔ اچھا دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کی آیت پڑھی انک لا تسمع الموتیٰ، مجھے مجبوراً کہنا پڑتا ہے چونکہ اس کا مفہوم غلط بتا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا مردے سنتے نہیں ہیں، اور اس پس منظر میں یہ آیت پڑھ دی انک لا تسمع الموتیٰ، حالانکہ وہاں مخاطب مردے ہیں ہی نہیں۔ اچھا وہاں مردوں کو مخاطب ہی نہیں کیا گیا، وہاں پر تو زندوں کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کفار مکہ کو دی گئی ہے، مشرکین کو دی گئی ہے، کہا یہ زندہ ہونے کے باوجود مردوں کی طرح، اس لیے کہ یہ حق بات نہیں سنتے ہیں، یہ حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ جہاں تک مردوں کے سننے کی بات ہے، آخری بات، جہاں تک مردوں کے سننے کی بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہاں چلی گئی، جو غزوہ بدر کے اندر جب کفار مکہ کو مار کر کنویں کے اندر پھینکا گیا تھا تو نبی علیہ السلام ان سے مخاطب ہو کر کلام کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول یہ تو مردہ ہیں، فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، کیا ہم اس کو بھی رد کر دیں اپنے موقف کی تائید میں کہ ہم نہیں مانتے؟ زیادہ سنتے ہیں، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو قرآن کی جو آیات مردوں کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں وہ مشرکین مکہ کے لیے وہ زندہ ہیں، لیکن چونکہ وہ ہدایت نہیں مانتے، ہدایت کی بات نہیں سنتے، اس لیے ان کو مردوں سے تشبیہ دی گئی۔ لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ وہ زندوں کو مردے سے تشبیہ دے کر کے کہا گیا کہ یہ اسی طرح نہیں سنتے، تو جب مردوں سے تشبیہ دی گئی کہ یہ زندے اسی طرح نہیں سن رہے، یعنی جس طرح مردے نہیں سنتے، تو انہوں نے بھی وہی زندہ ہو کر وہی کام کر دیا۔ سننے سے مراد اب عمل نہیں کرتے۔ اچھا وہ روایت یار یہ پھر بولنا آپ کنٹینیو رکھیں نا، یہ میری بات کو خراب کرتے ہیں۔ جی جی اب ان کی اپنی بات سے اپنی بات کا رد ہو رہا ہے، میری بات کا تو رد کر دیا انہوں نے، لیکن جو خود بات کی گھما پھرا کے بات وہی کی کہ جی زندوں کو کہا گیا کہ تم نہیں سنتے ہو جس طرح مردے نہیں سنتے ہیں، جی جس طرح مردے، تو اس کا مطلب ہے جس سے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو اگر وہ مردے سنتے ہیں تو تشبیہ تو غلط ہے۔ صحیح۔ اور جو حدیث کا حوالہ، ایک منٹ، اگر مردے سنتے ہیں تو پھر تشبیہ غلط ہے، جبکہ اللہ نے تشبیہ غلط نہیں دی ہے، بے شک نہیں دی۔ اس کا مطلب مردے نہیں سنتے جس طرح وہ نہیں سن رہے تھے۔ اور دوسرا اعتراض ان کا کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ مردے سنتے ہیں، یہ کہاں ہے حدیث؟ ایک منٹ میں بتا رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں، کچھ نہیں کہہ رہا۔ نہیں تو میں یاد آ گئی نا مجھے، یاد آ گئی حدیث، بات تو میں سنے بیٹھا ہوں آپ سے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، جب حضرت عمر والی بات آئی نہیں تو حضرت عمر کو اللہ کے رسول نے فرمایا تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، اور ایک روایت میں یوں آتا ہے تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یعنی مردے سن رہے ہیں۔ ایک منٹ، مردے نہیں سن رہے۔ حضرت عائشہ نے پھر آگے اس کی وضاحت کی، اب مردہ زندے سے بھی زیادہ سن رہا ہے، زندے سے بھی مردہ زیادہ سن رہا ہے، اس کو نبی کے اعجاز کے سوا اور کیا نام دیں گے؟ ایک حضرت عائشہ سے، یعنی یہ نبی مکرم کا اعجاز ہے۔ جو حضرت عمر نے ٹوکا کہ آپ مردوں سے باتیں کرتے ہیں، حضرت عمر نے کیوں ٹوکا؟ یعنی کہ مردے سنتے ہیں نا، پھر سنیں حضرت نبی کی بات سنتے ہیں آپ، صرف وہ مردے جو کلیب بدر میں تھے اس وقت اللہ کے رسول کے وہ جملے، نہیں یہ بات ایک منٹ، اللہ کے رسول کے وہ، حضرت عائشہ نے وضاحت کی نا، حضرت عائشہ نے کہا انہم لیسمعون الآن، یہ حدیث کے بخاری شریف کے الفاظ ہیں، انہم لیسمعون الآن، یہ اب اس وقت یہ لوگ سن رہے ہیں۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ بخاری کے الفاظ، حضرت عائشہ صدیقہ کے اپنے یا نبی علیہ السلام کے؟ نہیں یہ بات وضاحت کی نا حضرت عائشہ نے۔ تو آپ اپنے مطلب میں ان کی بات مان رہے ہیں، جب میں کسی صحابی کا میں حوالہ دیتا ہوں کہ وہ نبی کے دین کی صحیح تشریح کر رہے ہیں، وہاں آپ بولتے ہیں وہ صحیح۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کے سامنے وہ سب کو یہ بتا رہی ہے، اور حضرت عمر بھی اس کو یہ سن رہے ہیں، جب مردہ زندے سے بھی زیادہ سن رہا ہے، اسے نبی کے اعجاز کے سوا اور آپ کیا نام دیں گے؟ میں سمجھ رہا ہوں، ایک بات میری ناقص عقل میں نہیں آ رہی کہ قرآن کی آیت جو آپ نے پیش کی تشبیہ والی، سوال اگر پورا ہو جائے نا کہ تشبیہ صاحب ایک بات، اگر مردے سنتے ہیں تو یقیناً وہ جواب بھی دیتے ہوں گے۔ نہیں وہ ضروری نہیں ہے، بعض اوقات آپ میرے فون کا جواب نہیں دیتے، کیوں نہیں اٹھاتے؟ دیکھیے اگر ان کا یہ بھی عقیدہ ہے سلام کرو تو وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ اب اگر میں زندہ ہوں اور وہ مرا ہوا ہے قبر کے اندر جو ہے،
زندے کی بات مرا ہوا قبر کے اندر سن رہا ہے، لیکن وہ جب وعلیکم السلام کہتا ہے میں زندہ ہوں، میں اس کی بات کو نہیں سنتا ہوں۔ یہ کیسا عجیب فلسفہ ہے، سلام بھی نہیں کرنا چاہیے کہ مردہ زندے کی بات کو سن رہا ہے اور زندہ مردے کی بات کو نہیں سن رہا۔ سلام بھی نہیں کرنا سید عطا اللہ شاہ بخاری سے غلط بات ہے کہ ہم قبرستان جائیں کوئی سن ہی نہیں رہا، ہم اس کو سلام کر رہے ہیں، سلام علیکم یا اہل القبور، ہم دعا دے رہے ہیں بس۔ اور دعا کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے لیے آپ نے دعا کی ہے وہ سنے، دعا کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے جس سے آپ نے دعا کی ہے وہ سنے، اور وہ سن رہا ہے۔ سلام کا لیکن جواب واجب ہوتا ہے نا، سلام کا جواب ہم نے سلام سنانے کے لیے کیا ہی نہیں ہے، نہیں ویسے میں پوچھ رہا ہوں، سنانے کے لیے کہ وہ زندوں کو آپ سلام کریں گے تو وجوب بھی زندوں پر آئے گا، میت پر کسی حکم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اب آپ کی اجازت تو میں ایک چھوٹا سوال پوچھ لوں جو میری ناقص عقل میں نہیں آ رہا، کہ قرآن کی آیت وہاں پہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو زندہ ہے یہ مردوں کی مانند ہے، مثال یہ سنتے نہیں ہیں، وہاں آپ نے بتایا کہ جو علاقہ ہے وہاں پہ حضور سید والا کے اعجاز سے مردے سن رہے ہیں، تو کیا اس آیت کی نفی نہیں ہو رہی؟ نفی اس لیے نہیں ہو رہی کہ اعجاز ہر وقت کلی طور پر ہمیشہ نہیں ہوتا، وہ ایک وقت ہوتا ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے، اللہ کوئی چیز دکھا دیتا ہے، اس بس لمحے میں بھی آیت کی تو نفی ہو جائے گی نا۔ چاند کتنی دفعہ دو ٹکڑے ہوا؟ ایک دفعہ، مگر کوئی آیت تو نہیں تھی کہ اب چاند کبھی دنیا نہ، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ آیت تعالیٰ تو کہہ رہی ہے شکل قمر ہوا ہے، دکھا دیا۔ آیت تو اس کی نفی نہیں کر رہی نا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اعجاز ہوتا ہے نا وہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کے ہاتھ سے وہ چیز کرا دیتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اژدہا، وہ لاٹھی کو اژدہا بنایا، وہ اگر کہیں کہ حضور کو اجازت دیا کہ وہ سن رہے ہو، پھر کس کو؟ وہ اگر یہ کہیں کہ سلام، تو حضور سے ہی تو کہا کہ انک لا تسمع الموتیٰ، شفاعت کا حبیب آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے، یہ رسول اکرم سے ہی تو کہا۔ نہیں، اگر یہی اعجاز ہم دلیل بنائیں کہ حضور کو اللہ نے یہ اعجاز دیا ہے کہ ہم ان کا وسیلہ مانگ سکتے ہیں، تو پھر کیا؟ یہ کہاں سے نکل آیا؟ اگر اعجاز اللہ کے بندے پوری زندگی میں ایک دفعہ ایک مقام پر، جس کی وضاحت حضرت عائشہ نے بھی کر تھی کہ انہم لیسمعون الآن، اس وقت نہ اس کے بعد سنیں گے نہ اس سے پہلے سنتے، یہ روایت میں نہیں ہے کہ اس کے بعد نہیں سنیں گے، الآن کے الفاظ، الان کے مطلب ابھی ہے نا، مطلب یہ تو نہیں کہ پھر کبھی نہیں ہوگا، ابھی کا مطلب کیا؟ جتنی روایت جیسے مثال کے طور میں حدیث کے اتنے ہی مفہوم کو لے رہا ہوں۔ اربانی صاحب، میں نے سموسے کی پلیٹ آپ کے آگے رکھی جی، اور رکھی، اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں کھا لوں، میں کہتا ہوں جی ابھی کھا سکتے، میں کہوں ابھی نہیں کھاؤں گا، مطلب تھوڑی کبھی نہیں کھاؤں گا، نہیں، میں کہتا ہوں ابھی کھا سکتے ہیں آپ، ٹھیک؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کل پرسوں جب بھی آپ آئیں گے سموسے کھاتے رہیں گے؟ آپ کی شفقت پہ نظر میں جب یہ کہوں گا کہ ابھی کھا سکتے ہیں، مطلب ابھی لمیٹڈ ہے، بس ابھی یہ چیز ایک محدود ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ انہم لیسمعون الآن، اس وقت یہ لوگ سن رہے ہیں، یعنی یہ معمول نہیں، اس سے پہلے بھی نہیں تھا، اس کے بعد بھی نہیں ہے، الآن نے آ کر اس کی حد بندی کری۔